السلام علیکم۔ دوسرے دن کے تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہو گئی کہ را کے ایک دہشت گرد مراد کو عدالت سے سزائے موت کا حکم سنایا گیا، لیکن دردانہ بیگم نے حکومت بنانے سے پہلے ہی ایک جج، جیلر اور چند پولیس افسران کو کچھ دھونس دے کر اور کچھ انہیں ترقی دینے کا وعدہ کر کے اس دہشت گرد قاتل مراد کو جیل سے رہا کرا دیا۔ اب وہ قاتل مراد دردانہ بیگم کی پناہ میں ہے، اسے خاص مقاصد کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ کچھ عرصے سے دردانہ بیگم اور سابقہ ایم این اے اکرام شاہ کے درمیان اندر ہی اندر شدید اختلافات ہو گئے تھے، لہٰذا اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس سفاک قاتل مراد کے ذریعے اکرام شاہ کو بم دھماکے سے ہلاک کیا گیا ہے۔ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ اکرام شاہ کے حلقہ انتخاب سے دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے چودھری کلیم اللہ پر دردانہ بیگم مہربان ہونے لگی تھی، اور اکرام شاہ کو یہ تاثر دے رہی تھی کہ تم نہ سہی اور سہی، اور آئندہ انتخابات کے وقت سب دیکھیں گے کہ دردانہ بیگم انتخابی امیدوار کا ٹکٹ چودھری کلیم اللہ کو دے گی۔ اکرام شاہ مرڈر کیس کے سلسلے میں جو پولیس افسران اور کرائم برانچ کے افسران تفتیش کر رہے تھے، یہ خبر ان کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ مراد جیسے سفاک دہشت گرد کو دردانہ بیگم سے ضرور طلب کیا جائے، اس کی غیر قانونی رہائی کی ذمہ دار یہی محترمہ ہیں۔ مشیروں نے نیک بخت سے کہا، اس خبر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گاڈ فادر ہاشم بہت طاقتور اور وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ خفیہ ہاتھ اس خبر کو شائع ہونے سے نہ روک سکا۔ دوسرے مشیر نے کہا، آئندہ الیکشن کے وقت خفیہ ہاتھ اور گاڈ فادر ہاشم کے درمیان بڑا جوڑ توڑ رہے گا۔ تابانی اور فرمان کو بڑی زبردست چالیں چلنے کا موقع ملے گا۔ نیک بخت نے کہا، اور وہ ہمارے خلاف بھی چالیں چلیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کس طرف جھکنا چاہیے۔ ایک اور مشیر نے کہا، دونوں طرف جھکنا چاہیے۔ اس طرح خفیہ ہاتھ یہ سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ آپ اس کے دوست اور فرما بردار تو ضرور ہیں، لیکن اس کے محتاج نہیں ہیں۔ دردانہ بیگم اور خفیہ ہاتھ سے ٹکر لینے والی ہاشمی قوت آپ کی پشت پر ہے۔ نیک بخت نے تائید کرتے ہوئے کہا، بیلنس آف پاور ضروری ہے۔ جو پلڑا دردانہ کی طرف زیادہ جھک رہا ہے، وہ میری طرف بھی جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ گاڈ فادر ہاشم درست کہہ رہا تھا کہ مجھے اس سے دوستی ظاہر کر کے سیاسی دلیری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ دردانہ کی طرح آپ کے خلاف بھی کوئی خبر شائع ہو، آپ گاڈ فادر ہاشم سے فون پر رابطہ کریں۔ ہاشم نے کبھی وقت ضرورت رابطہ رکھنے کے لیے ایک موبائل فون کا نمبر دیا تھا۔ نیک بخت نے اس نمبر پر رابطہ کیا، پھر اپنا نام بتایا۔ ایک عورت کی آواز سنائی دی، آپ فون بند کریں، گاڈ فادر ابھی آپ سے بات کریں گے۔ 20 منٹ کے بعد ہاشم نے فون کے ذریعے پوچھا، ہیلو مسٹر نیک بخت، معلوم ہوتا ہے آپ کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا یہ مشورہ درست ہے کہ مجھے آپ سے دوستی کر کے سیاسی دلیری کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں اپنی پالیسیوں پر عمل کرنے سے پہلے آپ سے مشورے لے لیا کروں گا، اور ابھی خفیہ ہاتھ سے دو ٹوک بات کروں گا۔ اب آپ خوش بخت ہو گئے، ورنہ میں آپ کی اور دردانہ بیگم کی ان دستاویزات کی نقلیں حاصل کر چکا ہوں، جن کے ذریعے آپ دونوں نے حکمرانی کے دور میں قومی خزانے سے اربوں روپے قرض لیے ہیں، اور اب تک ان قرضوں کے نا دہندہ ہیں۔ نیک بخت نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کل کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر سے آپ کا نام نکلوا دوں گا۔ لائرز ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ بیان شائع ہوگا کہ دردانہ بیگم کے خلاف لائرز ایسوسی ایشن قانونی چارہ جوئی کرے گی۔ اگر وہ سزائے موت پانے والے خطرناک دہشت گرد مراد کو جیل واپس بھیج کر پھانسی کے تختے تک نہیں پہنچائے گی۔ نیک بخت نے پوچھا، آپ نے لائرز ایسوسی ایشن کو ایسا کرنے پر کیسے مائل کیا ہے؟ یہ سب ہی لائرز میرے حامی نہیں ہیں، لیکن ملک کی بہتری کی خاطر چند لائرز میری جائز باتیں تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دردانہ کی ان دستاویزات کی فوٹو کاپی شائع کی جائے گی، جن کے ذریعے وہ اربوں روپے قرض کی نادہندہ ہے۔ آپ کی دستاویزات شائع نہیں ہوں گی، وہ میرے پاس محفوظ رہیں گی۔ میں ہمیشہ آپ کا مشکور و ممنون رہوں گا، لیکن آپ ابھی خفیہ ہاتھ سے صاف صاف کہہ دیں کہ آپ اس سے بھی دوستی رکھیں گے اور ہم سے بھی۔ خفیہ ہاتھ کے رد عمل سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ آپ دلیرانہ فیصلے پر عمل کر چکے ہیں۔ ہاشم نے فون بند کر دیا۔ نیک بخت کبھی یہ نہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے ہوئے قرضوں کی بھی دستاویزات اخبارات میں شائع ہوں۔ اس نے فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ سے رابطہ کیا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا، صاحب براہ راست گفتگو نہیں کریں گے،
آپ اپنی گفتگو ریکارڈ کرائیں۔ ریکارڈ کیا کرائیں، اپنے صاحب سے اتنا کہہ دو کہ گاڈ فادر ہاشم تابانی اور فرمان سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اس کے باوجود تمہارے صاحب چاہیں گے تو میں ان سے بھی دوستانہ تعلقات رکھوں گا۔ نیک بخت نے رابطہ ختم کر دیا۔ دوسرے دن تمام اخبارات میں وہ سب کچھ شائع کیا گیا جن کے بارے میں ہاشم کہہ چکا تھا، اور اس کے وعدے کے مطابق نیک بخت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی گئی تھی۔ دردانہ نے خفیہ ہاتھ سے کہا، مجھ پر زبردست حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی قرض نادہندگان کے دستاویزاتی ثبوت ہوں گے۔ آپ نیک بخت کے خلاف اس کی فوٹو کاپی شائع کرا سکتے ہیں۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، کچھ عرصے تک صبر کرنا ہوگا۔ گاڈ فادر ہاشم نے بڑے بڑے اخبارات پر مختلف ہتھ کنڈوں سے دباؤ ڈال رکھا ہے۔ پھر تم نے بھی مراد کو جیل سے رہائی دلا کر مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ کسی بھی طرح معلوم کرو مراد کہاں ہے۔ تابانی نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ آپ کے سیکرٹ ایجنٹس اب تک تابانی اور فرمان تک نہ پہنچ سکے۔ میں اپنے محدود ذرائع سے مراد کو کہاں سے پکڑ کر لا سکتی ہوں۔ ہماری کوششیں جاری ہیں، تم بھی کوششیں کرتی رہو۔ یہ سمجھ لو کہ مراد کو جیل واپس پہنچائے بغیر تمہیں اس بہت بڑی مشکل سے نجات نہیں ملے گی۔ مراد کی تصویریں اخبارات میں شائع ہوتی رہی تھیں۔ پاکستانی سراغ رساں بھی اسے چہرے سے پہچانتے تھے۔ اگر اس کی تصویر منظر عام پر نہ آتی تو دردانہ کسی دوسرے کو مراد بنا کر قربانی کا بکرا بنا دیتی۔ میری آپی اور مراد کے چہروں کو ہاشم نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے مستقل طور پر تبدیل کرا دیا تھا۔ اب کوئی سراغ رساں ان دونوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپی کے لیے ایک اندیشہ تھا کہ وہ انگلیوں کے نشانات سے پہچانی جا سکتی تھیں، مراد بھی پہچانا جا سکتا تھا۔ میری امی نے انکل ہاشم سے کہا، میرا خاص مریض کالیہ مر چکا ہے، لیکن ہسپتال والے میری موجودگی پر فخر کرتے ہیں۔ آئندہ بھی میری خدمات کے جاری رکھنے کے بارے میں سن کر بہت خوش ہیں۔ تم تابانی اور مراد کو یہاں بھیج دو۔ اگر امی لندن سے پاکستان آتی تو کئی خفیہ ایجنسیاں خفیہ طور پر ان کی نگرانی کرتیں۔ انہیں یقین ہوتا کہ میں اور آپی کبھی نہ کبھی چھپ کر امی سے ملاقات کریں گے، اور امی اسی لندن کے ہسپتال میں رہیں گی تو محض سطحی طور پر ان کی نگرانی کی جائے گی، اور ایسی سطحی نگرانی کے باوجود ہمارے مخالفین آپی اور مراد کو لندن میں چہروں سے نہیں پہچان سکیں گے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپی حاملہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پہچانی جائیں گی۔ انہیں آئندہ میدان عمل میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ زچگی تک لندن میں رہیں گی۔ ان کی جگہ اب میں بینا کے ساتھ پاکستان آؤں گا۔ پلاسٹک سرجری کے زبردست ماہر عبد الرحمن نے ہم پر بڑے احسانات کیے تھے۔ مجھے اور بینا کو سر سے پاؤں تک تبدیل کر دیا تھا۔ ہماری ایک ایک انگلی کے نشانات میں بھی تبدیلیاں کی تھیں۔ ایسا تو وہ پیشے کے اعتبار سے بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بینا کو اپنی بیٹی کی ہم شکل پا کر پدرانہ جذبات میں ڈوب کر تبدیلیاں کرنے کے علاوہ بہت کچھ کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے نئے چہروں کی تصویریں لے کر ہمارے پاسپورٹ اور ضروری شناختی کاغذات تیار کرائے تھے۔ ایک وکیل سے وصیت لکھوائی تھی کہ بانو بیگم یعنی بینا ان کی بیٹی اور نثار احمد میں ان کا داماد ہوں۔ ان کے بعد ان کا جو کچھ ہے اس کے حقدار صرف ان کی بیٹی اور داماد ہیں۔ وہ مہربان بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ میں تقریباً 18 لاکھ روپے تھے۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ہم نے ان کا مکان اور پرائیویٹ کلینک فروخت کر دیا تو اس طرح ہمارے پاس تقریباً 30 لاکھ روپے ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں وہاں کے متعلقہ سرکاری عہدیدار سے رابطہ رکھا تھا اور یہ تحریری درخواست دی تھی کہ آئندہ مستقل رہائش اختیار کرنے کے لیے پہلے ہم بھارت جائیں گے۔ وہاں جا کر 2 ماہ رہ کر وہاں کے ماحول کو دیکھیں گے۔ اگر ماحول پسند نہ آیا تو پاکستان میں جا کر رہائش اختیار کریں گے۔ برمی سفارت خانے کے ذریعے جو خط و کتابت ہوئی، اس کے نتیجے میں بھارت سے کہا گیا کہ مسٹر نثار احمد اور ان کی مسز بانو بیگم کو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں انکل ہاشم نے اپنے ذرائع استعمال کیے تو ہمیں مستقل رہائش کی اجازت مل گئی۔ قانونی طور پر اتنی کوششیں اس لیے کی گئیں کہ آئندہ کسی بھی ملک میں ہم پر ایسا شبہ نہ کیا جائے جیسا کہ مجرموں پر کیا جاتا ہے۔ میں اور بینا ایک فلائٹ کے ذریعے ممبئی جانے لگے۔ پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کے مطابق ہم میاں بیوی تھے۔ میرج سرٹیفکیٹ کے مطابق ہماری شادی کو صرف 22 دن گزرے تھے، لیکن بابا عبد الرحمن نے ہم دونوں کو ایسا خوبصورت اور تر و تازہ بنایا تھا جیسے ہم ابھی کنوارے ہوں، یعنی شادی کے 22 دن گزارنے کے باوجود شادی شدہ نہیں لگتے تھے۔
برما کے شہر رنگون سے روانہ ہوتے وقت بینا نے کہا، میں نے آج تک کسی مرد کو اپنے خیالوں اور تصورات میں بھی قبول نہیں کیا، لیکن ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس کے مطابق اپنی آبرو سلامت رکھتے ہوئے کسی سوسائٹی گرل کی بھی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہے، تمہیں تو ایکٹنگ کرنی نہیں آتی۔ اس کی بات میری سمجھ میں کچھ آئی اور کچھ نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، مجھے کیسی ایکٹنگ کرنی چاہیے؟ ایک شوہر کی ایکٹنگ، مجھ سے بے تکلف ہونے کی ایکٹنگ، مگر تم میرے ساتھ رہتے ہو اور گھر سے باہر ایسا فاصلہ رکھ کر چلتے ہو جیسے کوئی عورت چھو لے گی تو تمہیں کرنٹ لگے گا اور تم مر جاؤ گے۔ کیا مجھے اور قریب ہو کر تمہیں چھونا چاہیے؟ ہاں، مگر صرف دوسروں کے سامنے، ورنہ تنہائی میں تمہاری یہ شرافت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دن میں تمہیں 2-3 بار چھو لیا کروں گا۔ کیا میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا ہوں کہ دن میں 2-3 بار نسخے کے مطابق چھو لیا کرو گے؟ کیا تم نے دوسرے شوہروں اور بیویوں کو نہیں دیکھا ہے؟ وہ راستہ چلتے وقت کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رہتے ہیں، کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایئرپورٹ اور دیگر پبلک مقامات پر گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ دیکھا تو ہے، مگر مجھے وہ بے حیا لگتے ہیں۔ تم کرو گے شرم اور ہمارے پھوٹیں گے کرم۔ اگر تم شرم و حیا اور تہذیب کا مظاہرہ کرو گے تو مخالفین کو ضرور ہم پر شبہ کرنے پر مجبور کرو گے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، تم درست کہتی ہو، میں لوگوں کے سامنے تمہارے ساتھ فری ہو کر نہیں رہوں گا تو ہم پر کبھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ ہم تقریباً 1.5 ماہ سے دن رات ساتھ رہ رہے ہیں۔ تم نے کبھی مجھ میں بے حیائی دیکھی ہے؟ نہیں، تم بہت اچھی ہو۔ تم بھی ایسے قداور اور خوبرو جوان ہو کہ کسی لڑکی کی طرح تم میرے بھی آئیڈیل ہو، لیکن کبھی میں نے تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوئی چھچوری حرکت کی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ پھر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم تنہائی میں شرم و حیا کے ساتھ رہتے ہیں تو باہر تم مجھے ہاتھ لگاؤ گے، میری کمر میں ہاتھ ڈالو گے تو ہم دونوں بے حیا نہیں کہلائیں گے۔ میں سمجھ گیا، اب لوگوں کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا کروں گا، پھر ہاتھ چھوڑ کر تمہاری کمر پر ہاتھ رکھا کروں گا۔ لوگ تمہیں پاگل کہیں گے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جب بھی 2-4 لوگ سامنے آئیں اور تم پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دو۔ رومانی انداز کا مخصوص وقت ہوا کرتا ہے۔ میں نے کبھی رومانس نہیں کیا، فلموں میں تو دیکھا ہوگا، میں نے آج تک کوئی فلم ہی نہیں دیکھی۔ تم بتاؤ کہ رومانس کا کون سا وقت ہوتا ہے؟ جہاز میں مسافروں کو کھانا دیا جانے لگا۔ بینا کھانے کے دوران میں سوچنے لگی، میں نے ایسا شریف انسان پہلی بار دیکھا ہے، میرا دل اس کی طرف کھنچا جاتا ہے۔ مجھے کھاتے کھاتے یاد آیا، میں نے کہا، ہاں یاد آ گیا، میں نے ایک بار فلم دیکھی تھی، اس کا نام تھا نیک پروین، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والی ہیروئن تھی۔ پتہ نہیں کس زمانے کی فلم دیکھی تھی، اب زمانہ بدل گیا ہے، تم چپ چاپ کھاؤ۔ وہ پھر سوچنے لگی، اب نیک پروین جیسی فلمیں نہیں بنتیں، لیکن ہماری دنیا میں اس جیسی شریف عورتیں موجود ہیں۔ میں نے خود جرائم کی دنیا میں رہ کر اپنی آبرو کو محفوظ رکھا ہے۔ میں نے کھاتے ہوئے کہا، تم نے مجھے رومانس کرنے کا وقت نہیں بتایا، میں ابھی سوچ کر بتاتی ہوں۔ وہ سوچنے لگی۔ کھانے کے بعد ایئر ہوسٹس کھانے کی ٹرے اٹھا کر لے گئی۔ بینا نے کہا، غور سے سنو اور یاد رکھو، اگر ہم کہیں کھڑے رہیں یا چلتے رہیں تو ایسے وقت میں ایک انگلی سے اپنا سر کھجاؤں تو تم میری کمر میں ہاتھ ڈال کر پیار بھری باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گا۔ اگر میں دھیمی آواز میں یس کہوں تو محبت سے میرا ہاتھ تھام لینا۔ یہ اچھی طرح سمجھو، محبت سے کلائی بھی پکڑی جاتی ہے اور ایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ہاتھ پکڑا جاتا ہے، کسی چور یا پولیس کی طرح ہاتھ نہ پکڑنا۔ اب میں ایسا اناڑی بھی نہیں ہوں۔ کسی کلب، ریستوران یا کسی پارٹی میں یا سفر کے دوران میں کئی رومانی جوڑے ہوتے ہیں اور بڑی رومانی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہولے سے کھنکاروں تو تم میرا گال چوم کر میرے حسن کی تعریف کرنا یا کوئی پیار بھری بات کہنا۔ وہ مجھے سمجھاتی رہی اور میں سوچتا رہا، یہ عجیب زندگی ہے، غور کرو تو پتہ چلتا ہے جھوٹ بولنے اور ایکٹنگ کرنے میں آدھی سے زیادہ زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ تو میں دیکھتا آ رہا تھا کہ بینا واقعی بے حیا نہیں ہے، لیکن حالات نے اسے بے حیائی کی ایکٹنگ سکھا دی تھی اور وہ بھی صاف دل سے مجھے سکھا رہی تھی۔ ہم ممبئی پہنچ گئے۔ ہم نے رنگون سے ضرورت کا بہت سا سامان خریدا تھا۔ وہ تمام سامان کسٹم والوں نے چیک کیا، کوئی بھی قابل اعتراض چیز نہیں تھی۔
ہم اپنی اٹیچی اور بڑے سوٹ کیس وغیرہ پر جھک کر تمام سامان رکھنے لگے۔ ایسے وقت بینا نے ایک انگلی سے سر کھجایا۔ میں سیدھا ہو کر اس کے قریب ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ کسٹم کے افسران اور دوسرے لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے۔ بینا پہلے تو جھینپ گئی، پھر جلدی سے مسکراتی ہوئی بولی، جگہ دیکھتے ہو نہ وقت، بہت شریر ہو۔ ہم ابھی ہوٹل ہی تو جا رہے ہیں نا، جلدی سے سامان رکھو۔ میں پھر ایک سوٹ کیس میں سامان رکھنے لگا۔ ایک افسر نے کہا، یہ سب کچھ لاک کرنے کے بعد یہاں چھوڑ دیں اور اس دروازے سے دوسرے کمرے میں جائیں۔ میں نے پوچھا، کیا باہر جانے کا راستہ وہی ہے؟ نہیں، وہاں کرائم برانچ کے افسران آپ دونوں کے کاغذات چیک کریں گے۔ ہم دونوں اس دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچے۔ وہاں ایک میز کے پیچھے ایک افسر بیٹھا ہوا تھا۔ کرائم برانچ کے دوسرے افراد کے علاوہ لیڈی ڈاکٹر اور لیڈیز کانسٹیبل بھی تھیں۔ ہم نے افسر کے سامنے اپنے ضروری کاغذات پیش کیے۔ وہ انہیں پڑھنے لگا۔ ایسے وقت دوسرے جونیئر افسر نے ہمارے سامنے بٹر پیپر رکھا اور کہا، آپ دونوں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اور ہتھیلیوں کے نشان ان کاغذات پر لگا دیں۔ ہمارے ایک ایک ہاتھ میں سیاہی لگا کر نشانات لیے گئے۔ پھر ہم نے واش روم میں جا کر ہاتھوں کو دھو لیا۔ واپس کمرے میں آئے تو لیڈی ڈاکٹر نے میرج سرٹیفکیٹ پڑھنے کے بعد پوچھا، آپ دونوں کی شادی کو 22 دن ہو گئے۔ یقین نہیں آتا مسز بانو بیگم، آپ دونوں کنوارے لگتے ہیں۔ کیا آپ دونوں نے ہنی مون نہیں منایا ہے؟ میں نے پوچھا، یہ کیا سوال کر رہی ہیں؟ یہ ہماری ذاتی اور گھریلو زندگی کا معاملہ ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا، ہم کرائم برانچ والے ذاتی اور گھریلو زندگی سے بھی مجرموں کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ سوری مسز بانو بیگم، میرے ساتھ پارٹیشن کے پیچھے چلیں۔ میں میڈیکل چیک اپ کے ذریعے معلوم کروں گی کہ آپ کنواری ہیں یا ہنی مون منا چکی ہیں۔ میں بے حیا نہیں ہوں کہ اپنے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دوں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ہمیں اپنی کارروائی مکمل کرنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لیڈی ڈاکٹر کے حکم کی تعمیل کریں۔ میں نے کچھ پریشان ہو کر بینا کی طرف دیکھا۔ وہ بہت چالاک تھی۔ اس نے اعلیٰ افسر کے سامنے سے ایک کاغذ اٹھایا، پھر لیڈی ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری ڈیڈی کی وفات کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ہمارے نکاح والے دن وہ وفات پا گئے تھے۔ آپ کرائم برانچ سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ نہیں جانتی کہ باپ کی موت کے بعد 40 دنوں تک ایک مسلمان لڑکی سہاگ کے بستر پر نہیں جاتی۔ دنیا کا کوئی قانون ہمارے رسم و رواج کو نہیں بدل سکتا۔ کیا آپ کے دیس کے قانون میں ایسی کوئی بات ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی چتا جلا کر اپنے شوہر کے بستر پر جاتی ہے؟ کم آن، لائیں مجھے قانون کی وہ شک دکھائیں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، آل رائٹ، یہ کاغذات اٹھائیں اور جس ہوٹل میں آپ دونوں سٹے کریں گے اس کا نام لکھیں۔ جو ہوٹل آرام دہ لگے گا وہیں ہمارا قیام ہوگا، اور جہاں قیام ہوگا وہاں سے ہم فون پر بتا دیں گے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے تمام کاغذات اٹھائے۔ بینا نے انہیں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا۔ پھر کسٹم والے کمرے سے اپنا تمام سامان ٹرالی میں رکھا اور وہاں سے چلے آئے۔ باہر وزیٹر لابی میں ایک بک سٹال کے پاس کولڈ ڈرنک کی دکان تھی۔ بینا نے کہا، ٹھنڈی بوتل پیوں گی، ان کرائم برانچ والوں نے خواہ مخواہ پریشان کیا ہے۔ ایک پنڈت جی اپنی پتنی کے ساتھ ٹھنڈی بوتل پی رہے تھے۔ پتنی لمبے سے گھونگھٹ کے اندر بوتل لے جا کر پی رہی تھی اور دوسرے گاہک بھی تھے۔ میں نے 2 بوتلیں لیں، ایک بینا کو دی۔ وہ ایک گھونٹ پی کر مجھ سے بولی، تم نے کسٹم والوں کے سامنے میری کمر میں ہاتھ کیوں ڈالا تھا؟ تم نے اپنا سر کھجایا تھا۔ میں نے کھجایا تھا، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میرے سر میں کھجلی ہوئی ہوگی۔ تمہیں اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کمر میں ہاتھ ڈالنے کی جگہ نہیں تھی۔ کیا تم نہیں بتا سکتی تھیں کہ سر میں کھجلی ہو رہی ہے؟ ابھی نہیں، پھر کبھی؟ وہ مسکرا کر بولی، تم شکار پر جھپٹنے اور مخالفین کے خلاف بڑی ذہانت سے کام کرتے ہو، عورتوں کے معاملے میں بدحواس کیوں ہو جاتے ہو؟ اب میں کیا کروں؟ رفتہ رفتہ اس معاملے پر بھی عقل آ جائے گی۔ ویسے ایک بات کہوں، تمہاری کمر بہت پتلی ہے۔ وہ حلق سے گھونٹ اتار رہی تھی۔ اسے میرے آخری بات پر ہلکا سا ٹھسکا لگا۔ میں نے اس کی طرف جھک کر اس کے گال کو چوم لیا۔ وہ حیران تو ہوئی مگر شرما گئی۔ پنڈت جی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہے رام رام، کلیوگ ہے کلیوگ۔ وہ بوتلوں کے پیسے دے کر اپنی پتنی سے بولا، ارے بے شرم، ہندی فلمیں دیکھ کے دل نہیں بھرا؟ چل ادھر سے۔ دوسرے گاہکوں میں سے کوئی مسکرا رہا تھا اور کوئی ہنس رہا تھا۔ بینا نے آدھی بوتل پی تھی، اس کے بعد نہ پی سکی۔ بوتل کو کاؤنٹر پر رکھ کر سامان کی ٹرالی کے پاس گئی،
پھر اسے دھکیلتی ہوئی جانے لگی۔ میں نے جلدی سے بل ادا کیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا اس کے برابر آ کر بولا، یہ جگہ ٹھیک تھی نا؟ اب یہ نہ بولنا کہ تم نے کھنکارا نہیں تھا۔ مجھے ٹھسکا لگا تھا۔ کھنکارنے اور ٹھسکا لگانے میں فرق ہوتا ہے۔ اب اتنا باریک سا فرق بھی سمجھنا ہوگا۔ نہ سمجھو، مگر میں سمجھ گئی ہوں۔ تمہارے رومانس سیکھنے کا یہی حال رہا تو لوگ انڈین فلمیں دیکھنا چھوڑ کر ہمارے پیچھے چلتے رہیں گے۔ حکومت یہ سوچ کر ہم پر ٹیکس لگا دے گی کہ ہم چلتے پھرتے سینما کے ٹکٹ بیچ کر کمائی کر رہے ہیں۔ دیکھو، مجھے تم تانے دے رہی ہو۔ اگر تم اسے تانا سمجھ رہے ہو تو میں سوری کہتی ہوں۔ اب تمہیں سکھانے کا کوئی دوسرا طریقہ سوچنا ہوگا۔ نہیں پلیز، کوئی دوسرا طریقہ نہ سوچنا۔ کیوں؟ یہ طریقہ اچھا لگتا ہے۔ جب میں نے تمہارے گال کو چوما تھا تو مجھے ایسا لگا۔ میں سوچنے لگا۔ وہ بولی، ہاں آگے بولو، اس طرح تمہیں رومانی انداز میں بولنا آئے گا، اور ایسے وقت رکتے نہیں، فوراً بولتے ہیں۔ ہاں، میں مثال سوچ رہا تھا۔ جب میں نے تمہارے گال پر ہونٹ رکھے تو ایسا لگا کہ منہ میں گلاب جامن آنے والا ہے۔ وہ چڑھ کر بولی، تمہیں تو کسی حلوائی کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تم نے کبھی شاعری کی کتاب نہیں پڑھی، کسی سے کوئی شعر نہیں سنا؟ میں موٹے سے موٹے لوہے کو گرم کر کے اس پر ہتھوڑے مارتا ہوں۔ جب لوہا اپنی مضبوطی اور اکڑ کو بھول کر مڑ جاتا ہے، گھوم جاتا ہے، میری مرضی کے مطابق ڈھل جاتا ہے، تو میری شاعری مکمل ہو جاتی ہے۔ اسے چپ لگ گئی۔ وہ نازک جذبات کے بارے میں پھر کچھ نہ بولی، کیونکہ ہم ایسی راہوں پر چل رہے تھے جہاں فولادی دشمنوں پر ہتھوڑے برسانا تھے، شاعری نہیں کرنی تھی۔ ہم نے ایئرپورٹ سے باہر ایک ٹیکسی والے سے کہا، ہمیں ایسے 2-4 5 اسٹار ہوٹل میں لے چلو جہاں ہمیں کشادہ اور آرام دہ کمرہ مل سکے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ٹرالی سے سامان اٹھا کر ڈگی میں رکھنے لگا۔ ایسے ہی وقت ذرا فاصلے پر کھڑی ہوئی ایک کار کے عقب نما آئینے میں میری نظر گئی۔ ایک شخص اور ایک لڑکی کے بدن کا آدھا حصہ نظر آیا۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، تم باقی سامان رکھو، میں آتا ہوں۔ بینا ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے جھکتا ہوا کار کے پیچھے گھوم کر پچھلے دروازے کی اس کھڑکی کے پاس آیا جہاں پستول والا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آگے بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ رہا تھا، اگر تم نے اپنی گن خالی نہ کی اور باہر نہ گئے تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ یہ میں دوسری بار کہہ چکا ہوں، اب 3 تک گنتے ہی گولی چلا دوں گا۔ لڑکی نے گارڈ فادر سے کہا، میں حکم دیتی ہوں گن خالی کرو، پھر باہر جاؤ۔ گارڈ فادر نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ جیسے ہی گن خالی کر کے دروازہ کھول کر باہر گیا، میں نے کھڑے ہو کر کھڑکی میں ہاتھ ڈالتے ہی پستول والے کی کلائی پکڑ کر نال اوپر کی۔ فائر ہوتے ہی گولی کار کی چھت سے سوراخ کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میری گرفت ایسی تھی جیسے اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گیا تھا۔ لڑکی نے اٹھا کر اسے نشانے پر لیا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچا۔ دوسری طرف سے گارڈ دوڑتا ہوا آ گیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگ سہم کر پیچھے چلے گئے تھے۔ بینا ٹیکسی سے نکل کر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی پولیس والے آ گئے تھے۔ میں جانے لگا تو نوجوان لڑکی نے کہا، ٹھہرو، کون ہو تم؟ ایک مسافر ہوں، رنگون سے آیا ہوں۔ میں نے دور سے اس کار کے بیک مرر سے اس شخص کو پستول کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اب مجرم سے پوچھ گچھ کریں، مجھے جانے دیں۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے۔ آپ اپنا ایڈریس دے کر جائیں۔ ہم پہلی بار یہاں آئے ہیں، کسی ہوٹل میں جا رہے ہیں۔ وہاں آنے والے تمام سپاہی اور پولیس افسران اس لڑکی کو سلوٹ کر رہے تھے۔ لڑکی نے ایک افسر سے کہا، ان صاحب کے ساتھ جاؤ، کسی بہترین 5 اسٹار میں قیام کراؤ، ان سے کوئی بل نہ لیا جائے۔ وہ افسر میرے ساتھ ٹیکسی کی طرف گیا۔ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اور بینا پچھلی سیٹ پر آ گئے۔ بینا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ پولیس ہمارے ساتھ کیوں لگ گئی ہے؟ افسر نے کہا، میڈم پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ان صاحب نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مس پدمنی کی جان بچائی ہے۔ یہ مس پدمنی کون ہیں؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، بس اتنا سمجھ لیں کہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد ایک کریڈٹ کارڈ ملے گا۔ بھارت کے کسی بھی بڑے شہر میں جا کر آپ شاپنگ کریں گے تو کوئی آپ سے قیمت وصول نہیں کرے گا جب تک آپ یہاں رہیں گے۔ اس شہر کے بے تاج بادشاہ اور ملکہ بن کر رہیں گے۔ میں نے اور بینا نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، اس مجرم کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا اور مس پدمنی کے حکم سے آپ میرے ساتھ چلے آئے۔
مس صاحبہ نے آپ سے کوئی بات نہیں کی تھی، پھر آپ اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں ہر طرح کی سہولتیں ملیں گی؟ ایک تو وہ بہت بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، ان کی ہر فرمائش پوری کی جاتی ہے۔ پھر مس صاحبہ بہت نیک اور ہر ایک سے نرمی اور محبت سے پیش آتی ہیں، اور ضرورت مندوں پر دولت لٹانے کے معاملے میں حاتم تائی کی بیٹی ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ میں کہاں تک درست کہہ رہا ہوں۔ ہم ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچے، کاؤنٹر پر پوچھا کیا ایک ڈبل بیڈ روم مل جائے گا؟ پولیس افسر نے کہا سر روم نہیں، ایک لگژری سویٹ لیں، اور 1 دن کے لیے نہیں، 1 برس یا 10 برس کے لیے لیں۔ آپ کے پاس نہ رہنے کا بل آئے گا نہ کھانے کا بل۔ میں نے کہا سوری، ہم اپنی اوقات کے مطابق روم میں رہیں گے اور اپنے کھانے پینے کا تمام بل خود ادا کریں گے۔ سر آپ ہمارے مہمان ہیں، کیا رنگون سے آنے والے سب ہی آپ کے مہمان ہوتے ہیں؟ یہ بات نہیں، آپ دوسروں سے الگ ہیں۔ پلیز آپ مس پدمنی سے فون پر کہہ دیں، ہم اپنے پسینے کی کمائی کھاتے ہیں، کسی کے نہ محتاج رہتے ہیں اور نہ کسی کا احسان لیتے ہیں۔ اس نے فون پر رابطہ کیا، پھر کہا آپ کے مہمان احسان کا بدلہ نہیں لینا چاہتے، یہاں اپنے اخراجات پر رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے دوسری طرف کی بات سنی، پھر رسیور مجھے دیا۔ میں نے اسے کان سے لگا کر کہا ہیلو، میں نثار احمد ہوں اور میں اپنی وائف کے ساتھ رنگون سے آیا ہوں۔ دوسری طرف سے پدمنی نے کہا دھنیہ واد مسٹر نثار احمد، ہم آپ کو اور آپ کی وائف کو سواگتم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے من کی شانتی اور خوشی کے لیے آپ دونوں کو اپنا مہمان بنانا چاہیں تو آپ ہمیں تھوڑی سی خوشی نہیں دیں گے؟ میں نے کہا ہم آپ کی میزبانی دل و جان سے قبول کریں گے، لیکن میزبانی اپنے گھر میں کی جاتی ہے، ہوٹلوں اور بازاروں میں نہیں۔ آپ ہمیں 1 دن 1 رات کے لیے اپنے گھر میں مہمان رکھیں، اگر گھر میں کوئی مجبوری ہو تو ہمیں ہوٹل میں ایک بار ڈنر پر بلا لیں، ہم دونوں بسر و چشم آئیں گے۔ بینا نے مسکرا کر سر ہلا کر اشارے سے کہا میں درست کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جب میں نے آپ کو ایک قاتل سے بچایا تو میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ آپ وہاں نہ ہوتی، کوئی بچہ یا بوڑھا ہوتا تو میں اسے بھی اسی طرح بچانے کی کوشش کرتا۔ آپ اسے احسان نہ سمجھیں، ایک انسانی فرض سمجھیں۔ میرے فرض کی ادائیگی سے خوش ہو کر آپ ہمارے ساتھ کہیں بھی ایک کپ چائے پئیں گی تو اس طرح میری قدردانی بھی ہوگی اور دوسرے دیکھنے والوں میں بھی انسانی فرائض کی ادائیگی کا حوصلہ بڑھے گا۔ وہ بولی آپ نے تو ہمیں لاجواب کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پر اس ہوٹل میں قیام کریں اور کل شام 7 بجے میرے گھر تشریف لا کر میرے ساتھ ڈنر کریں۔ از اٹ رائٹ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو، سی یو اگین۔ رسیور افسر کو دیں۔ میں نے رسیور افسر کو دیا۔ اس نے پدمنی سے کچھ باتیں سنی اور بار بار یس مس کہتا رہا۔ پھر رسیور رکھ کر بولا آپ اپنی مرضی سے اپنے اخراجات پر رہیں، مجھے صرف روم نمبر بتا دیں۔ کاؤنٹر گرل نے کہا میں 4th فلور پر روم نمبر 406 دے رہی ہوں۔ وہ افسر بولا کل شام 5 بجے میں آپ دونوں کو لینے آؤں گا، مجھے اجازت دیں۔ وہ مسافہ کر کے چلا گیا۔ ہم نے کاؤنٹر کے ایک کارڈ کی خانہ پوری کی، کچھ ایڈوانس رقم جمع کرائی، پھر لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہوٹل کے ملازم ہمارا سامان لے آئے۔ ان کے جانے کے بعد بینا نے دروازے کو اندر سے بند کر کے کہا تم نے اس شہر میں قدم رکھتے ہی نیکی کی ہے، لیکن اب ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اس دیس کے پولیس افسران اور کرائم برانچ والے یہ جانتے ہیں کہ پدمنی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی ہے۔ اس سے آگے صرف میں جانتی ہوں۔ تم کیسے جانتی ہو اور کیا جانتی ہو؟ میں 2 برسوں تک شلپا کا رول ادا کرتی رہی ہوں، را کے اندر کی بہت سی باتیں جانتی ہوں۔ پدمنی را کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جمنا پرساد دھاون کی بیٹی ہے۔ یہ حقیقت پولیس اور انٹیلیجنس والے بھی نہیں جانتے ہیں۔ یہاں پہنچتے ہی راہ والوں سے رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے اور یہ رشتہ داری ہمیں یا انہیں کبھی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بینا واقعی کالیا کی بیٹی شلپا کا رول ادا کرتی رہی تھی، اس لیے کالیا کی طرح راہ کے اندر کی بہت سی باتیں جانتی تھی۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ ممبئی شہر پہنچتے ہی مہمانی اور میزبانی کے نام پر راہ والوں سے رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے اور یہ رشتہ داری ہمیں یا انہیں مہنگی پڑنے والی ہے۔ بینا نے کہا تم نے انسانی فرض سمجھ کر پدمنی کو ایک دشمن سے بچایا۔ بعض حالات میں فرائض کی ادائیگی جی کا جنجال بن جاتی ہے، ویسے راہ والے ہمیں کبھی پہچان نہیں سکیں گے۔ بس تمہارے شرمانے اور جھجکنے والی حماقت سے ڈرتی ہوں۔ میں بھلا کس بات سے شرماؤں گا؟
میں نے تمہیں سبق کی طرح پڑھایا تھا کہ میاں بیوی کس طرح دوسروں کے سامنے بے تکلفی سے ملتے اور رومانی گفتگو کرتے ہیں۔ تم نے جو سبق پڑھایا ہے یا سمجھایا ہے اسے میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، مگر یہ تو سمجھنا چاہیے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ میں کسٹم والوں کے سامنے سامان اٹیچی میں رکھ رہی تھی، تم نے میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ ٹھنڈی بوتل پیتے وقت ٹھسکا لگا تو میرے گال کو چوم لیا۔ اب مجھے ٹھسکا لگنے اور کھنکارنے کا فرق معلوم ہو گیا ہے۔ تمہارے گال کی طرف بڑھنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لوں گا۔ فرمان کل ہم ڈنر پر پدمنی کے گھر جائیں گے۔ اگر میں کسی وجہ سے کھنکاروں گی تو پڑھائے سبق کے مطابق تم میرے گال چوم لو گے۔ یہ نہیں سمجھو گے کہ ہم کسی کلب یا ریستوران میں نہیں ہیں، را کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے گھر میں ہیں۔ وہ لوگ مکار ہیں، سمجھ لیں گے کہ ہم میاں بیوی کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان چالاک اور مکار لوگوں کو کس طرح شک و شبے سے باز رکھیں گے؟ جو صحیح معنوں میں میاں بیوی ہوتے ہیں ان کی گفتگو سے، اپنائیت سے اور بے اختیار محبت کے مہذب اظہار سے خود بخود میاں بیوی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی سچائی میاں بیوی کی رازدارانہ قربت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس جا کر ایک لائٹ کو بجھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں راہ والوں کے شکنجے میں جانے نہیں دوں گی۔ کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ اس کی آواز سنائی دی، میرا دل اور میرے اندر کی آتما کہتی ہے کہ تم عیاش اور ہوس پرست نہیں ہو۔ ایک بار جسے اپنا لوگے اس کے ساتھ ساری زندگی گزارو گے۔ تاریکی میں اس کی آواز قریب آتی گئی، پھر اس کی گداز باہیں میری گردن کے گرد آ گئیں۔ دل سے دل لگ کر دھڑکنوں کی زبان سمجھانے لگا۔ یہ سمجھانے لگا کہ دنیا کی تمام کتابیں روشنی میں پڑھ کر سمجھی جاتی ہیں، صرف ایک کتاب ایسی ہے جسے تاریکی میں پڑھ کر سمجھا جاتا ہے۔ دوسری صبح میں اپنے معمول کے خلاف دیر تک سوتا رہا۔ بینا نے دن کے 10 بجے جگا کر پوچھا، کیا سوتے ہی رہو گے؟ چلو اٹھو، غسل کرو، لباس پہنو، پھر ناشتے کا آرڈر دوں گی۔ میں نے اسے اپنے اوپر کھینچ کر کہا، میرا ناشتہ کھانا اور اوڑھنا بچھونا تم ہی تو ہو۔ وہ بولی، کیا تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ رومانی فکرے آپ تمہارے اندر سے نکل رہے ہیں؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے ہاں، میں نے کچھ سوچ کر نہیں، بے اختیار ایسا کہا ہے۔ یہی ازدواجی زندگی کی نفسیاتی سچائی ہے۔ اب تم میرے ساتھ ایسے رہو گے کہ راہ والوں کی چالاکیاں اور مکاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ چلو اب دیر نہ کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں باتھ روم میں چلا گیا۔ غسل کرتے وقت سوچنے لگا، بینا میری زندگی میں بڑی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بینا کی دنیا میں داخل ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں غسل سے فارغ ہو کر آیا تو ہوٹل کا ملازم میز پر ناشتے کی ٹرے رکھ رہا تھا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے کہا، ٹرالی منگوانا چاہیے تھی، ٹرے میں مختصر سا ناشتہ منگوایا ہے، جبکہ تمہیں بھوک لگ رہی تھی۔ دن کے 11 بج رہے ہیں، 2 گھنٹے بعد لنچ کا ٹائم ہو جائے گا۔ میں میز کے دوسری طرف بیٹھ کر بولا، اب ہمیں راہ والوں کے سلسلے میں غور کرنا ہوگا۔ ناشتہ بھی کرتے رہیں گے اور غور بھی کرتے رہیں گے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے اٹھ کر فون کی طرف جاتے ہوئے کہا، یہ ہمارے میزبانوں کا فون ہوگا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو، رات تو گزر گئی، دن نہیں گزرے گا، پلیز آپ اپنا نام بتائیں، تعارف کرائیں۔ میرا نام مہربان ہے۔ پہلے مہربانی کرتا ہوں، پھر نامہربانی۔ مہربانی یہ ہے کہ کمرے میں جو ناشتہ آیا ہے اسے منہ سے نہ لگانا۔ ابھی میں تمہیں زندہ رکھ کر تمہارا جغرافیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر بینا سے کہا، ناشتے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے فون پر کہا، آپ ڈرامائی انداز میں بول رہے ہیں۔ میں آپ کی مہربانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ نامہربان کیوں ہوں گے؟ میں انڈیا میں پہلی بار آیا ہوں، یہاں میرا دوست دشمن کوئی نہیں ہے۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ آتے ہی مجھے دشمن بنا لیا۔ میرا ماتحت پدمنی کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا، تم نے اسے پکڑوا دیا۔ ایسی ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ میری بات بھی سمجھ لو، پدمنی میرے لیے اجنبی تھی۔ میرا کوئی اپنا ہو یا پرایا، اگر اسے نقصان پہنچایا جائے گا تو میں اس کی ہڈیاں توڑ سکتا ہوں۔ پھر کسی بے قصور پر حملہ کراؤ، مجھے وقت اور جگہ بتا دو، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت تک بینا میرے قریب آ کر ریسیور سے کان لگا کر سن رہی تھی۔ اس نے کہا،
فرمان تم نے پہچانا؟ یہ پیتامبر بجاج کی آواز تھی۔ ہاں، میں اس کی آواز بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ ہمیں رنگون سے آئے ہوئے اجنبی سمجھ کر اپنی ہی آواز میں بول رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ پیتامبر بجاج اپنی ناکامیوں کا بدلہ را کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے لینے کے لیے اس کی بیٹی کو اغوا کرنا چاہتا تھا۔ تم نے اسے ناکام بنا دیا۔ یہ ناشتہ ضرور زہریلا ہوگا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہوٹل کے ٹیلی فون پر آپریٹر سے کہا، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل سے بات کراؤ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں شیریٹن ہوٹل کے کمرہ نمبر 406 سے بول رہا ہوں۔ میرا نام نثار احمد ہے۔ میں ڈائریکٹر ڈی جی صاحب سے یا ان کی صاحبزادی مس پدمنی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹ اے منٹ۔ میں نے انتظار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر نثار احمد، میں ڈی جی دھاون بول رہا ہوں۔ میں نے ہوٹل کے نام اور کمرہ نمبر سے آپ کو پہچان لیا ہے۔ میں کل ہی فون پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن میری بیٹی میری جان ہے اور میں اپنی جان بچانے والے کا شکریہ دور سے فون پر کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ آج شام کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈی جی صاحب، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ شام کو آپ کے پاس ہم میاں بیوی کی لاشیں پہنچنے والی تھیں۔ ابھی ہمارے کمرے میں جو ناشتہ رکھا ہوا ہے، شاید یہ زہریلا ہے۔ آپ شاید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ کا شبہ ہے۔ جی ہاں، ایک نامعلوم شخص نے فون پر ہم سے کہا ہے کہ پہلے وہ ہم پر مہربانی کرے گا، اس کے بعد نا مہربانی۔ اس نے مہربانی کے طور پر بتایا کہ ہمارا ناشتہ زہریلا ہے، اور نا مہربانی کے طور پر آئندہ وہ ہمیں ہلاک کرنے والا ہے۔ ناشتہ جہاں رکھا ہے وہیں رہنے دو۔ ابھی میں انکوائری ٹیم کے ساتھ آ رہا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ بینا نے کہا، تم ذہین اور چالاک ہو، اس کے باوجود کہتی ہوں ہم دونوں کی زبان پر پیتامبر بجاج کا نام نہ آئے۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے اس ہوٹل میں زلزلہ آ گیا ہے۔ اندر اور باہر فوجی جوان آ گئے تھے۔ معاملہ پولیس کا تھا، مگر فوج کو بلایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ فوڈ انسپیکٹر اور کئی ڈاکٹرز تھے۔ ڈی جی دھاون نے ہمارے کمرے میں آ کر مجھ سے مصافحہ کیا، بینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دی۔ ڈاکٹر نے ناشتے کو چیک کرنے کے بعد کہا، سر یہ زہریلا ہے۔ ڈی جی دھاون نے مجھ سے کہا، دشمن نے زہریلے ناشتے کی اطلاع دے کر مہربانی نہیں کی ہے، بلکہ نفسیاتی حملہ کیا ہے تاکہ تم خوفزدہ رہو کہ اس زہریلے ناشتے کی طرح کسی وقت بھی اچانک موت آ سکتی ہے۔ ہوٹل کے بڑے کچن میں تمام کھانوں کا طبی معائنہ ہو رہا تھا اور رپورٹ دی جا رہی تھی کہ وہاں کوئی بھی کھانا زہریلا نہیں ہے۔ تمام ویٹرز اور بیروں کو ایک قطار میں کھڑا کیا گیا۔ مینیجر سے پوچھا گیا، کیا صبح 9 بجے کے بعد کسی ویٹر یا دوسرے ملازم کی ڈیوٹی تبدیل ہوئی ہے؟ مینیجر نے کہا، نو سر، یہ صبح کی شفٹ کے ملازم ہیں۔ مجھ سے اور بینا سے کہا گیا کہ کمرے میں ناشتہ لانے والے ملازم کو پہچانیں۔ ہم نے ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا، پھر کہا، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ یوں نتیجہ نکالا گیا کہ کوئی ہوٹل کے بیرے کی وردی پہن کر ہمارے کمرے میں ناشتہ لایا تھا۔ ہوٹل کے عملے کو اپنا اپنا کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ ڈی جی دھاون نے ہمارے کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھ کر کہا، مجھے افسوس ہے آپ دونوں پہلی بار ہمارے دیس میں آئے ہیں اور میرے دشمنوں نے آپ کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم آئندہ محتاط رہیں گے۔ کیسے فکر نہ کروں؟ کل میری بیٹی آپ کو مہمان بنانا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں آپ کے لیے گارڈز بھی ہوتے۔ بینا نے کہا، وہ گارڈز بھی ہوٹل کے تمام ملازمین کو چہرے سے نہیں جانتے ہیں۔ وہ ہمارے کمرے میں آنے والے کسی ملازم کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کھانے میں چھپے ہوئے زہر کو کیسے چیک کرتے؟ وہ قائل ہو کر بولا، تم بھی ٹھیک کہتے ہو، چلو سامان پیک کرو، تم دونوں میرے بنگلے کی انیکسی میں رہو گے۔ میں نے کہا، سر آپ ہماری حفاظت کے لیے فکر مند ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں اس فون کرنے والے اجنبی کو چیلنج کر چکا ہوں۔ کیسا چیلنج؟ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں اور کسی مس پدمنی کو نہیں جانتا ہوں۔ اگر اس کا اعلی کار قاتل بچے یا بوڑھے کو بھی گن پوائنٹ پر اغوا کرنا چاہتا تو میں انہیں بھی بچانے کے لیے اس مجرم کے ساتھ وہی سلوک کرتا۔ اگر اسے یقین نہیں ہے تو وہ کہیں ایسی واردات کرے اور مجھے اس جگہ کا پتہ بتا دے، میں تنہا آ کر اسے واردات کرنے سے پہلے ہی اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اس نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔
میں نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو ٹٹول کر پوچھا، تم نے جس مجرم کو پکڑایا ہے، جانتے ہو اس کی میڈیکل رپورٹ کیا آئی ہے؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، تم نے اس کی جس کلائی کو پکڑا تھا، اس کلائی کی ہڈی تڑخ گئی ہے۔ تم گوشت پوست کا جسم رکھتے ہو، مگر فولاد ہو۔ یہ تو تم جانتے ہوگے کہ فولادی انسان بھی زہر سے مر جاتا ہے، یا چھپ کر اس پر گولیوں کی بارش کی جا سکتی ہے، لیکن میرے بنگلے کے چاروں طرف میلوں دور تک کوئی دشمن قدم بھی نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میرے ساتھ رہو۔ آپ کے ساتھ رہنے میں آپ کا نقصان ہے۔ وہ کیسے؟ دشمن ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمیں آپ کو اور آپ کی صاحبزادی کو اس شہر میں نہ سہی کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں جانی نقصان پہنچائے گا۔ آپ ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دشمنوں کو قریب آنے کا موقع دینا چاہیے۔ تم خطرہ مول لینے کی بات کر رہے ہو۔ خطرہ مول لینے سے پہلے حفاظتی انتظامات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کسی ریسٹ ہاؤس میں ہماری رہائش کا انتظام کر دیں، وہاں آپ کے بھروسے کا باورچی ہمارے لیے کھانا تیار کیا کرے، لیکن یہ کسی بھی طرح ظاہر نہ ہو کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ریسٹ ہاؤس کے سامنے کسی مشہور کمپنی کی رینٹڈ کار رکھی جائے گی۔ اس کمپنی کے رجسٹر سے یہی معلوم ہوگا کہ ہم نے وہ کار کرائے پر حاصل کی ہے، اور ہو سکے تو مجھے ایک ریوالور اور بلٹس دے دیں۔ تمہیں اسلحہ بہت مل جائے گا، مگر تم ایسی ذہانت سے کام کر رہے ہو جیسے کوئی ماہر جاسوس کرتا ہے۔ رنگون میں میرا باڈی بلڈر کا کلب تھا۔ وہاں میرا ایک خاص ڈاکٹر کہتا تھا کہ تم ویسے تو ہر معاملے میں نارمل ہو، مگر دماغ گرم ہو جائے تو کسی کی مخالفت برداشت نہیں کرتے۔ ڈی جی دھاون نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے ڈاکٹر نے بالکل درست کہا ہے، تم ہو بہت ضدی۔ اس نے جیب سے ایک موبائل فون دے کر کہا، یہ میرا ایکسٹرا فون ہے، آئندہ اسی فون سے رابطہ کرو۔ اس فون کے اور میرے پرسنل فون کے نمبر نوٹ کرو۔ ابھی چند گھنٹے کے اندر اطلاع دوں گا کہ ریسٹ ہاؤس میں تمہارے لیے انتظامات ہو چکے ہیں۔ وہ مصافحہ کر کے چلا گیا۔ ایک افسر باہر سے پیک کیا ہوا لنچ ہمارے لیے لے آیا اور یقین دلایا کہ ڈاکٹر اسے چیک کر چکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کھانے کے دوران میں کہا، یہ وہی ڈی جی دھاون ہے جس نے آپی یعنی تابانی کے ذریعے امی کو پاکستان سے اغوا کرایا تھا اور یہاں امی کو خفیہ قید خانے میں رکھا تھا۔ میں چاہتا تو ابھی اس کی گردن توڑنے میں دیر نہ لگتی، لیکن میں نے صبر کیا ہے کیونکہ اس کی جڑوں میں گھسنے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کیپٹن امیر حمزہ نے بہت سی حکمت عملی سکھائی ہے، اس لیے تمہیں دماغ ٹھنڈا رکھنا آ گیا ہے۔ بعض اوقات انتقامی کارروائی کو پس پشت رکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ آگے چل کر دشمنوں سے کیسے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، پھر کس طرح انہیں عبرتناک انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد ہم اپنا سامان پیک کر رہے تھے۔ موبائل فون سے بزر سنائی دیا۔ میں نے اسے آن کر کے کان سے لگایا اور کہا، ہیلو، میں ہوں نثار احمد۔ میں ہوں دھاون، انتظامات ہو چکے ہیں۔ ہوٹل کے باہر 3 ٹیکسیاں کھڑی ہیں، کسی چوتھی کو وہاں رکنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان 3 ٹیکسیوں کے تینوں ڈرائیور انٹیلیجنس کے آدمی ہیں۔ کتنی دیر میں جا رہے ہو؟ بس ابھی نکل رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اپنے کسی جاسوس سے ریسٹ ہاؤس کی نگرانی نہ کرائیں، دشمن چالاک ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں اسے قریب لانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو کہو گے وہی ہوگا۔ میری بیٹی تم سے اور اپنی بھابھی سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ ذرا 1 منٹ، ابھی بات کرتا ہوں۔ میں نے کچھ سوچا، پھر کہا، میں آج اور کل دشمن کا انتظار کروں گا۔ اگر وہ نہ آیا تو آپ میری درخواست مان لیں۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ پرسوں صبح مس پدمنی کے قد اور جسامت کی لڑکی کو اس طرح اپنی بیٹی کی کار میں ریسٹ ہاؤس بھیجیں جیسے مس پدمنی ہم سے ملنے آ رہی ہوں۔ سمجھ گیا، اچھی پلاننگ ہے۔ وش یو گڈ لک۔ میں نے فون بند کر دیا۔ بینا نے ہوٹل سے باہر آ کر دیکھا 3 ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ میں نے ایک ٹیکسی کے ڈرائیور سے پوچھا، ریسٹ ہاؤس کے باورچی کا گھر جانتے ہو؟ سر، وہ ریسٹ ہاؤس میں ہی ملے گا۔ میں نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں سر، میں باورچی کا گھر جانتا ہوں۔ میں نے بینا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، پہلے ہم باورچی کے گھر جائیں گے، اس کے بعد ریسٹ ہاؤس۔ ٹیکسی چل پڑی۔ بینا نے کہا، اچھا ہے، اس طرح ہم ممبئی شہر دیکھتے چلیں گے۔ میں نے کہا، یہ شہر ایسا ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے 4 آنکھوں کی ضرورت ہے۔ اچھا ہوا تم ساتھ ہو، 2 آنکھیں تمہاری 2 میری، یوں 4 آنکھیں ہو گئیں۔ وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، تمہاری
تمہاری ان باتوں کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی کچھ باتوں کا مطلب بیوی کو تنہائی میں سمجھایا جاتا ہے۔ اچھا بس فضول باتیں نہ کرو، وہ بڑے ناز و انداز میں بولی۔ میں نے دل میں تسلیم کیا کہ اس نے مجھے اور خود کو میاں بیوی کے نفسیاتی انداز میں ڈھال لیا ہے۔ فون کا بزر سنائی دیا، میں نے اس کا بٹن دبا کر کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو نثار احمد بول رہا ہوں۔ ہیلو بھیا، میں پدمنی ہوں، آپ سے اور بھابھی سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ پاپا نے کہا ہے جلد ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ ہاں، ایک بکرے کا انتظار ہے، اس کی بلی چڑھائی جائے گی، پھر کیتو اور راہو یعنی نحوست کا سایہ تمہارے سر سے ٹل جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں آپ کا اشارہ سمجھ گئی ہوں، لیکن آپ ہندی شبد الفاظ بول لیتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو رنگون میں ہندو نہیں ہوتے؟ اچھا چلیں بھابھی سے بات کرائیں۔ میں نے فون بینا کو دے کر کہا، پدمنی۔ بینا نے اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو۔ ہیلو، میں ہوں۔ میں نے آپ کے پتی کو بھیا کہا ہے۔ آپ میری بھابھی ہیں نا؟ ہاں، تمہاری بھابھی کہلاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، مگر یہ عجیب بات ہے کہ ہم رشتہ دار ہو گئے لیکن ایک دوسرے کو دیکھے بغیر۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ جانتی ہیں بھیا ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ پھر ہنسنے لگی۔ بینا نے کہا، پہلے اچھی طرح ہنس لو پھر بولو۔ وہ بھیا کہہ رہے تھے کہ ایک بکرے کا انتظار ہے، پہلے اسے بلی چڑھائیں گے، پھر ہم ملیں گے، اور میں ان کا اشارہ سمجھ گئی۔ تم سمجھدار ہو، ذرا سوچ کر بتاؤ، تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کون کرے گا؟ یہ نہ کہنا کہ تمہارے پاپا کے بہت سے دشمن ہیں۔ میں نے ایئرپورٹ پر تمہیں دور سے دیکھا تھا، تم بہت خوبصورت ہو، اس بات کو سامنے رکھ کر سوچو۔ آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے، میں ابھی اس بات پر غور کروں گی۔ اور ایک بات پدمنی، یہ نہ بھولنا کہ حسین لڑکیوں کو دیکھ کر صرف جوان ہی نہیں، بوڑھے بھی للچاتے ہیں۔ او گاڈ بابی، ایک دم سے ابھی میرے دماغ میں ایک بجلی سی کوند گئی ہے۔ وہ بالکل بوڑھا تو نہیں مگر 40-50 برس کے درمیان ہوگا۔ وہ مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کا نام پیتامبر بجاج ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے، پتہ نہیں یہ پیتامبر بجاج کون ہے۔ تم ابھی فوراً اپنے پاپا کو یہ بتاؤ، یہ بات اہم ہے۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ بینا نے مجھے آنکھ مار کر کہا، کسی پیتامبر بجاج کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ اسے للچائی نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ بات فوراً ڈی جی صاحب کو بتائی جائے۔ میں مسکرانے لگا۔ ٹیکسی غریبوں کے ایک علاقے کی گلی کے پاس رک گئی۔ ڈرائیور نے باہر آ کر کہا، گاڑی گلی کے اندر نہیں جا سکے گی، یہاں سے چند قدم چلنا ہے۔ ہم ٹیکسی سے اتر کر اس کے ساتھ گلی میں گئے۔ ایک چھوٹے سے مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گلی میں کئی بچے مٹی دھول میں کھیل رہے تھے۔ ڈرائیور نے دستک دی۔ اندر سے کسی عورت نے کہا، دروازہ کھلا پڑا ہے، پھر ٹھک ٹھک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے پر آئی۔ وہ ایک بھرپور نوجوان عورت تھی۔ ڈرائیور نے پوچھا، کل تو تم یہاں نہیں تھیں؟ یہاں تو رامو مہاراج، اکثر ہندو باورچی کو مہاراج کہتے ہیں، رہا کرتے تھے، اب بھی رہتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ ایک بڑے بنگلے میں اچھی نوکری ہے، 4000 پگار ہوگی۔ ہائے میرے میاں، 4000! میں رامو بھیا کو خبر بھیجوں گی، کل آ کے لے جاؤ۔ رامو مہاراج تمہارے بھیا ہیں؟ میرے ان کے بھائی ہیں۔ میں رامو بھیا کے چھوٹے بھائی کی لوگائی ہوں۔ آج سبیرے 12 بجے یہاں رہنے کو آئی ہوں۔ میں نے کہا، آج پتہ چلا 12 بجے سویرا ہوتا ہے، چلو یہاں سے۔ ہم واپس آ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں خاموشی رہی۔ میں اور بینا اپنے اپنے طور پر سوچتے رہے۔ اس جاسوس ڈرائیور کے سامنے اظہار خیال مناسب نہیں تھا۔ ہم شام 6 بجے ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ رامو نے دروازہ کھولا، ایک ایک کمرہ دکھایا۔ میں نے پوچھا، تم کچھ تھکے تھکے سے پریشان لگ رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، بوڑھا ہو گیا ہوں سرکار، زیادہ کام سے تھک جاتا ہوں، مگر 3 وقت کا کھانا پکا لیتا ہوں۔ آپ کو ٹھیک وقت پہ کھانا مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے 8 بجے کھانا لے آنا۔ میں نے فون پر ڈی جی دھاون سے ضروری باتیں کیں، اپنے ریسٹ ہاؤس پہنچنے کی اطلاع دی۔ دھاون نے کہا، بستر کے گدے کے نیچے ایک پستول اور 4 لوڈڈ میگزین ہیں، باقی ضرورت کی چیزیں اور رینٹڈ کار کل صبح پہنچ جائیں گی۔ میں نے فون بند کر کے دروازہ بند کر دیا، پھر بینا کے ساتھ پیار بھرے لمحات گزارتا رہا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر دروازہ کھولا تو رات کے 8 بجنے والے تھے۔ ہم ایک صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ رامو مہاراج ایک ٹرے ہاتھ میں لیے دروازے پر آ کر بولا، ٹھیک 8 بجے کھانا لایا ہوں،
ابھی کھائیں گے یا دیر سے؟ میں نے کہا لے آؤ۔ وہ کمرے کے اندر بوڑھے قدموں سے آیا، پھر اچانک اس نے ٹرے ایک طرف پھینک دی۔ اس پر رکھی ہوئی ڈش کے برتن خالی تھے۔ اس نے ٹرے کے نیچے ایک ہاتھ میں ریوالور پکڑا ہوا تھا اور میں اس کے نشانے پر تھا۔ بینا نے کہا مہاراج تم بہت بوڑھے ہو چکے ہو، ریوالور کے وزن سے تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میں نے کہا میری بات مانو، اپنے ایک طرف فرش پر 2 فائر کرو، دشمن کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارا کام تمام ہو چکا ہے۔ غلام پھر غلام ہوتا ہے، دشمن لاکھ مجبور کرے پھر بھی وہ اپنے آقا کا حکم مانتا ہے۔ کم آن فائر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا مالک میں مجبور ہوں، میں آپ دونوں کو قتل نہیں کروں گا تو وہ معصوم بچوں کا گلا کاٹ دیں گے۔ میں نے موبائل فون کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر کہا ہیلو میں نثار احمد ہوں، یہ فون رامو مہاراج کو دے رہا ہوں، بات کرا دو۔ میں نے فون کو میز پر آگے بڑھا کر اس کی طرف بڑھا دیا، پھر کہا پہلے فون پر بات کرو پھر ہمیں گولی مارو۔ اس نے محتاط انداز میں ریوالور کو ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے فون اٹھا کر بولا جی میں ہوں رامو مہاراج۔ دوسری طرف سے آواز آئی مہاراج تمہارے بھائی اور اس کی رکھیل نے دشمن سے 20,000 لے کر تمہارے بچوں کو اغوا کیا تھا۔ جب ہم نے اس رکھیل کی اچھی طرح پٹائی کی تو اس نے اگل دیا کہ بچوں کو کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اب تمہارے دونوں بچے ہمارے پاس ہیں، ان کی آواز سنو۔ پھر وہ ایک ایک بچے کی آواز سننے لگا، خوشی سے رونے لگا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا۔ وہ مجھے فون دے کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا بڑے صاحب میرے بچوں کو بچا لیا ہے، آپ میرے کو क्षमा کر دیں۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا میری ایک بات مانو گے تب معاف کروں گا۔ اس ریوالور سے ذرا دور فرش پر 2 گولیاں چلاؤ، پھر گھبراتے ہوئے برآمدے میں جا کر گر پڑو۔ اس کے بعد بیٹھ کر خوف سے کانپتے رہو، جیسے پہلی بار تم نے 2 انسانوں کی ہتیا کی ہے۔ اس نے ریوالور اٹھا کر میری ہدایت کے مطابق دور فرش پر 2 گولیاں چلائیں اور پھر گھبراتے ہوئے کمرے سے باہر برآمدے میں جا کر گر پڑا۔ اس کے بعد بیٹھ کر خوف سے کانپنے لگا۔ 1 منٹ کے بعد ہی برآمدے میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر ہم نے پیتامبر بجاج کی آواز سنی، تم نے پہلی بار ایسا کام کیا ہے، اب پکڑے جاؤ گے تو میرا حلیہ بتاؤ گے۔ راہ کے ریکارڈ میں میری تصویریں ہیں، تم تصویر پہچان کر انہیں میرے پیچھے لگا دو گے، اس لیے اب تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے پستول سے اس کا نشانہ لیا۔ میں نے دروازے کی آڑ سے اس کے ہاتھ پر گولی ماری، پستول ہاتھ سے گر گیا۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگا۔ میں نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ بینا نے برآمدے کے فرش پر پڑا ہوا اس کا پستول اٹھا لیا۔ میں نے موبائل فون کے ذریعے ڈی جی دھاون سے کہا ہماری پلاننگ کامیاب ہوئی ہے، ہم نے یہاں آنے والے ایک مجرم کو زخمی کر دیا ہے۔ مسٹر نثار احمد تم ہمارے سراغ رسانوں سے زیادہ ذہین اور کامیاب پلان میکر ہو۔ سر ایک ضروری بات ہے، ہوٹل کے فون پر جس نے زہریلے کھانے کی اطلاع دے کر کہا تھا کہ آئندہ ہم اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے، یہاں پڑے ہوئے زخمی کی آواز بالکل وہی ہے۔ اب آپ یا آپ کے ماتحت اس سے اگلوا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ریسٹ ہاؤس سے 2 کلومیٹر دور 2 افسران ہیں، وہ آ رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ پہلے وہ سراغ رساں آئے۔ ایک افسر نے دیکھتے ہی کہا اوہو پیتامبر بجاج، اٹ از یو۔ اس افسر نے فون پر کہا سر آپ آ رہے ہیں؟ ڈی جی دھاون نے کہا ہاں، تم نے مجرم کو دیکھا ہے؟ یس سر، جسے ہم پچھلے 1.5 سال سے تلاش کر رہے ہیں، یہ وہی پیتامبر بجاج ہے۔ واہ، ہمارے اجنبی مہمانوں نے تو کمال کر دیا، میں پہنچ رہا ہوں۔ افسر نے فون بند کر کے ماتحت سے کہا ریکارڈنگ مشین اور ٹارچر کا سامان لے آؤ۔ ماتحت گاڑی کی طرف گیا۔ دوسرا ماتحت پیتامبر بجاج کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا، پھر پوچھا تیرے ساتھ اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، کالیا کی بیٹی شلپا نے مجھے دھوکہ دے کر راہ کے اہم رازوں کی ادھوری نقلیں فوٹو اسٹیٹ کرا کے دیں۔ اس طرح آپ لوگ سمجھنے لگے کہ وہ تمام ٹاپ سیکرٹ میں نے چھپا رکھے ہیں۔ ریکارڈنگ مشین آ گئی، اس کا بیان ریکارڈ ہونے لگا۔ اسے اذیتیں دینے کے آلات بھی آ گئے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا یہ آلات مجھے مار ڈالیں گے، میں ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کو ادھورے راز دے کر میں نے دھوکہ دیا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے انڈر پریشر رکھنے کے لیے میری بیٹی نرملا کو اغوا کیا ہے۔ پھر میں نے اخبار میں پڑھا کہ میری بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے۔
تب میں نے قسم کھائی کہ میں دھاون صاحب کی بیٹی کو اغوا کر کے قتل کروں گا۔ تم نے مس پدمنی کو اغوا کرنے مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگا دیا۔ اتنے دنوں تک کیا کرتے رہے تھے؟ آپ لوگوں نے میرے تمام بینک اکاؤنٹ سیل کر کے مجھے محتاج بنا دیا تھا۔ غیر ملکی بینکوں کے اکاؤنٹس بھی فریز کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے لندن اور سوئٹزرلینڈ میں اپنے ایک دوست کے ذریعے بڑی بڑی رقمیں نکلوا لیں۔ یہاں اس رقم سے ایک خطرناک مجرم کو منہ مانگی رقم دے کر دھاون صاحب کی بیٹی کو اغوا کرنا چاہا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، مگر نہ جانے یہ کہاں سے اچانک آ گیا۔ میری پلاننگ ناکام ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تم ہوٹل میں زہریلے ناشتے کے ذریعے ہمیں آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے، پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ مجھے میڈیکل رپورٹ معلوم ہو گئی تھی کہ صرف میرے کرائے کے قاتل کی کلائی پکڑنے سے اس کی ہڈی تڑک گئی تھی۔ تب میں نے سوچا، تم بہت کام کے آدمی ہو۔ میں کرائے کے مجرموں سے تمہیں زخمی کر کے پہلے اپنا قیدی بناؤں گا۔ تم کسی غیر لڑکی کو بچانے کے لیے جان پر کھیل سکتے ہو، تو میری بیٹی پر ہونے والے مظالم کی رویداد سن کر میرے ساتھ بھی انصاف کرو گے۔ پھر تمہارے سامنے کچھ ثبوت پیش کروں گا کہ تم جس دھاون صاحب کو جانتے ہو وہ راج ایسی خطرناک تنظیم کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تم شریف اور دلیر ہو، ان مجرموں کا ساتھ نہیں دو گے۔ اس کا بیان جاری تھا، وہ مختلف سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ ایسے وقت ڈی جی دھاون آ گیا۔ اس نے میری پیٹھ تھپک کر خاموشی سے داد دی، بینا کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پیتامبر بجاج سے پوچھا، اپنی یہ چال سمجھاؤ کہ تمہیں پاکستانی سیاستدانوں سے کیا دلچسپی ہے؟ میں اپنی مقتول بیٹی نرملا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا وہاں کے سیاستدانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم وہاں کے 4 سیاستدان دردانہ کی پارٹی سے الگ کر کے روپوش کریں گے تو تم ہمارے وہ تمام راز ہمیں دے دو گے؟ آپ یقین نہیں کریں گے سر، یہ سب شلپا کی چال بازی تھی۔ آپ کے تمام اہم راز ابھی تک شلپا کے پاس ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کسی جوان سے محبت کرتی ہے، اس سے شادی کر کے دیش سے باہر جا کر سکون سے زندگی گزارے گی اور مجھے وہ تمام راز دے کر چلی جائے گی، اور تم اتنے بے وقوف ہو کہ اس کی بات پر یقین کر کے ہمارے ذریعے پاکستانی اسمبلی میں دردانہ کی اکثریت کم کرا دی۔ ایسا کرنے سے شلپا کو کیا فائدہ پہنچا؟ سچ سچ بتاؤ، تمہارے پیچھے پاکستانی سیکرٹ ایجنٹس ہیں؟ پھر اس نے ایک افسر سے کہا، یہ آسانی سے نہیں بتائے گا، اور یہاں اس پر ٹارچر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسے ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیل میں لے چلو۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ رامو مہاراج سے کہا گیا کہ وہ گھر جائے، اس کے بچے صحیح سلامت ہیں۔ اس کے بھائی اور اس کی رکھیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ سب چلے گئے، صرف ڈی جی دھاون کے باڈی گارڈز باہر رہ گئے۔ اس نے کہا، اصلی مجرم گرفتار ہو چکا ہے، اب تم دونوں یہاں نہیں رہو گے، ابھی میرے ساتھ چلو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار ہم نے انکار نہیں کیا۔ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اس کی کوٹھی میں آئے۔ وہاں پدمنی نے ہم دونوں کو دیکھتے ہی پوچھا، آپ میرے بھیا اور بھابھی ہیں نا؟ ہم دونوں مسکرانے لگے۔ پدمنی نے فوراً آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے میرے پاؤں چھوئے۔ میں نے آشیرواد دی، پھر وہ دوڑ کر بینا سے لپٹ گئی۔ بینا نے اس کی پیشانی کو چوم کر پوچھا، تم فون پر کیسے ہنس رہی تھی؟ ذرا ہنس کر دکھاؤ۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ ڈی جی دھاون نے کہا، یہ تو ہنسنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، مجھ سے بھی بات کرے گی تو پہلے ہنسے گی پھر بولے گی۔ اچھا بیٹی، جلدی سے کھانا لگواؤ، ہم سب بھوکے ہیں۔ پدمنی دوڑتے ہوئے چلی گئی۔ دھاون نے کہا، نثار احمد، اب میں تمہیں مسٹر نہیں کہوں گا، تمہیں بیٹا کہوں گا۔ بینا نے کہا، اور ہم آپ کو پاپا کہیں گے۔ دھاون نے پوچھا، تم خطرات کے وقت نثار کے ساتھ رہتی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا، یہ کیا ڈرے گی، یہ رنگون کے شوٹنگ کلب میں ہمیشہ 100% مارکس حاصل کرتی تھی۔ اس نے کئی معاملات میں بڑی ذہانت سے مجھے مشورے دیے ہیں۔ اسی شوٹنگ کلب سے ہمارا رومانس شروع ہوا، اور اب یہ آپ کی بہو بنی بیٹھی ہے۔ دھاون نے کہا، بیٹی سدا سہاگن رہو، اور نثار احمد، میں تو کہتا ہوں یہیں رہ جاؤ، مجھے تمہارے جیسے ذہین اور دلیر بیٹے کی ضرورت ہے۔ میں نے اور بینا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دھاون نے کہا، تمہارے پاس پاکستان کا ویزا ہے، کیا وہاں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں؟ وہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں جانا ضروری ہے۔ تم دونوں مسلمان ہو، پاکستان سے تمہیں لگاؤ ہوگا، لیکن یہاں بھی 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کبھی رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں،
پھر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سے اتنی محبت مل رہی ہے کہ ہم جائیں گے اور ایک ضروری کام کر کے چلے آئیں گے، پھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایسا کیا ضروری کام ہے مجھے بتاؤ، کیا میں تمہارے کام آ سکتا ہوں؟ میں نے اور بینا نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بینا نے سر جھکا لیا۔ دھاون نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں اور بینا کل سے ایک ہی سوال میں اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں آپ پر بھروسہ کر کے اصلی بات بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولا ایسی کیا بات ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو؟ بینا نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے نثار سے کہا ہے کہ جب ہم آپ کے اتنے کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی آپ ہمارے کام آ سکیں۔ میں باپ ہوں، اپنی زبان سے تمہیں بیٹی اور اسے بیٹا کہہ رہا ہوں۔ میں باپ کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ کوئی راز ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا آج سے 5 برس پہلے برما کے کمیونسٹ گوریلوں نے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت میں 18 برس کا تھا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو وہاں پولیس والے تھے اور میرے ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تفتیش کے دوران میں وہاں ایک چھوٹا سا پرس ملا، اس میں ایک شخص کی تصویر اور گوریلا کیمپ نمبر لکھا ہوا تھا۔ پولیس آفیسر نے کہا اس کا نام ہاشم ہے اور اس کا باپ قاسم انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر ہے۔ یہ سنتے ہی دھاون بے چینی سے کھسکتا ہوا صوفے کے سرے پر آ گیا۔ میں نے کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ ہاشم کو تلاش کروں گا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا پاگل نہ بنو، یہ لوگ شمالی برما سے آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے روپوش ہو جاتے ہیں۔ شمالی جنگلات میں جانے والی پولیس پارٹی کبھی زندہ واپس نہیں آئی۔ ہاشم کو اسی وقت پکڑا جا سکتا ہے جب وہ دوسرے گوریلوں کے ساتھ ادھر حملہ کرنے آئے۔ میں مجبور تھا، کیا کرتا؟ اس کا انتظار کرتا۔ بینا کے ڈیڈی کے انتقال کے وقت پولیس افسر نے مجھے بتایا ہاشم کا باپ قاسم پاکستان میں انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہاشم نہ ملے تو کوئی بات نہیں، میں اس کے باپ قاسم کو قتل کر دوں گا۔ دھاون نے کہا تم نے مجھ پر بھروسہ کر کے عقل مندی کی ہے، ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جس قاسم کو تم قتل کرنے جا رہے ہو وہ مر چکا ہے، اس کی جگہ تمہارا دشمن ہاشم گاڈ فادر بنا ہوا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں وہ پاکستان میں کہاں ہوگا؟ اتنا تو معلوم ہے کہ وہ لاہور میں ہے۔ آج کل وہ سیاست میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کے خفیہ اڈوں کے پتے معلوم کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جب میرے دن رات تمہارے لیے ہوں گے تو وہ دشمن اپنی قبر کھود کر بھی نہیں چھپ سکے گا۔ بینا نے مجھ سے کہا نثار یہ میں نے تم سے کہا تھا، پاپا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ صرف بھارت کے ہی نہیں دوسرے ملکوں کے مجرموں کو بھی ضرور جانتے ہوں گے۔ میں نے دھاون سے کہا پلیز آپ ہمیں کل ہی کسی فلائٹ سے پاکستان پہنچا دیں۔ ہم سفارت خانے سے وہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت لے کر جا رہے تھے، اب ہم وہاں کسی کرائے کی کوٹھی میں رہیں گے، پھر کام ہوتے ہی یہاں چلے آئیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں را کے جتنے زونل افسران ہیں میں ان کے کوڈ ورڈز بتاؤں گا، وہ تمہارے حکم پر آدھی رات کو بھی بستر سے اٹھ کر دوڑے چلے آئیں گے۔ میں بھی ان سے رابطہ کروں گا، پھر تمام را کے جاسوس گاڈ فادر ہاشم کی تلاش میں مصروف ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے میں بھی اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ بہت مشکل ہے کیونکہ خفیہ ہاتھ کی تمام ایجنسیاں بھی اسے تلاش کر رہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا ہے۔ پھر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے 2 ساتھی بہت خطرناک ہیں، ان میں سے ایک عورت تابانی ہے اور دوسرا مرد فرمان علی ہے۔ ہمارا پاکستان جانا آسان ہو گیا تھا اور وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے اور میری آپی کو خطرناک تسلیم کر رہا تھا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔